اللہ کا نام لے کر ہم انشاءاللہ اپنا آج کا ٹاپک شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ امید زندہ رکھیے۔ الحمدللہ جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس میں میرا خیال ہے ہر آیت کسی نہ کسی اینگل سے ہمیں امید دلاتی ہے۔ نہ صرف ہر آیت بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ہمیں کسی نہ کسی فارم میں کوئی نہ کوئی امید کا پہلو سکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں الفاظ ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا غم ولا اذن حتی الشوکۃ یشاکوہا الا کفر اللہ بہا من خطایاہ۔ کسی مسلمان کو ما یصیب المسلم، کسی مسلمان کو کوئی ڈسپلیجر، کوئی ناگوار بات، کوئی ان پلیزنٹ بات، کوئی ڈسٹریس، کوئی غم، کوئی اداسی ٹچ نہیں کرتی۔ حتی الشوکۃ یشاکوہا، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر اس کو چبھ جائے، الا کفر اللہ بہا، اللہ اس کانٹا چبھنے اور تکلیف دہ چیز کو اس انسان کے گناہوں کے معاف کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ من خطایاہ، اس کے گناہوں میں جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ اس تکلیف کو ذریعہ بنا دیتے ہیں اس مسلمان کے گناہوں کی معافی کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں صبح سے لے کے اب تک، یا اب اپنی پچھلی زندگی میں جو بھی ان پلیزنٹ سچویشن اس وقت ریکال کرنا چاہیں، آپ کی زندگی میں جو بھی چیز آئی ان پلیزنٹ، تکلیف دہ، جس سے آپ کی آنکھ میں آنسو آیا، یا جس کی وجہ سے آپ روئیں، یا جس کی وجہ سے صرف ناگواری ہوئی۔ کانٹا چبھتا ہے تو آپ ہر دفعہ روتی تو نہیں ہے نا۔ حتی الشوکۃ یشاکوہا، کانٹا چبھنا تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کچن میں کوئی کام کر رہی ہیں، کوئی بھی ہائی ٹپ والی چیز آپ کو ایک دم سے ٹچ کر گئی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی کوئی ان پلیزنٹ بات کسی بھی مسلمان کو ٹچ کرتی ہے، چاہے وہ ان پلیزنٹ صرف معمولی سی ناگواری ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس انسان کی خطاؤں میں سے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اس سے آپ کو ایک چیز واضح طور پر پتہ چلتی ہے، امید تو مل ہی رہی ہے کہ الحمدللہ اگر میں پریشان ہوتی ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ پریشانی میرے لیے بینیفیشل ہے۔ بینیفیشل ان دا سینس میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور الحمدللہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ دو خزانے مسلمانوں کو ہمیشہ جمع کرنے چاہیے۔ ایک ہے یقین کا خزانہ۔ یقین کا خزانہ ایک ایسی نعمت ہے جو ایزیلی ایکسیسیبل ہے فار ایوری ون، جو ڈگ کرے گا اس کو مل جائے گا۔ یقین کا خزانہ، ویسے آپ چاہیں کہ آپ کو سونے کا خزانہ مل جائے، یا ڈائمنڈ کا خزانہ مل جائے، یا کاپر کا خزانہ مل جائے، یا آپ کے گھر میں سے آئل نکل آئے، آپ کہیں کروڈ آئل نکل آئے، یہ ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں تک یقین کے خزانے کی بات ہے، یہ ہر انسان کو مل سکتا ہے جو بھی اس کے لیے کوشش کرے گا۔ تو الحمدللہ ایک ہے یقین کا خزانہ اور ایک ہے امید کا خزانہ۔ یہ امید کہ جب میں اللہ کے راستے پر آگے بڑھتی ہوں تو نہ صرف میرا رب میری مدد کرتا ہے، مجھے نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، سائملٹینیسلی میرا رب مجھے گناہوں سے رکنے کے لیے بھی ہمت دے دیتا ہے۔
یہ امید ہے ساری. اور آپ کو ایسی امیدیں اپنے آس پاس کانسٹنٹلی ملتی ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے رسول اللہ اپنی امت کو یقین دلا رہے ہیں کہ سون تھنگز ول گیٹ بیٹر. یہ دنیا کی زندگی ہے. آپ میں یہاں ماشاءاللہ ہر ایج بریکٹ کی اس وقت خاتون بیٹھے ہیں، یہاں پر ینگ بچیاں بھی نظر آ رہی ہیں. کوئی بھی انسان زندگی میں ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی پریشانی کبھی نہ آتی ہو. ہمیں لگتا ہے ساری پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، ہمارے آس پاس وہ فلاں 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 وہ تو بالکل ٹھیک رہتے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. زندگی ایسے نہیں گزرتی. زندگی کانسٹنٹلی آپ کو مستقل اپس اینڈ ڈاؤنس میں لے کے جاتی ہے. ایک بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، وہ ذرا سا اپنے ہوش و حواس کو سنبھالنا شروع کرتا ہے، اس کے اندر کھلونوں سے کھیلنے کا جذبہ آتا ہے، انکوزیٹیونیس آتی ہے، زندگی کو ایکسپلور کرنے کا جذبہ آتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیوریوسٹی ڈال دیتے ہیں تو وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے. بچہ زیادہ خوش ہوتا ہے یا ایڈلٹ زیادہ خوش ہوتا ہے؟ باقی لوگ اتفاق نہیں کر رہے، لگ رہا ہے باقیوں کے بچے خوش نہیں رہتے. بچے خوش رہتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ بچے کو چھوٹا سا کھلانا، آپ صرف اس کو بلون لا کے دے دیں، چاہے وہ 5 منٹ کے لیے صحیح اٹینشن سپین میں. آپ آج کل کے بچوں کا اٹینشن سپین بہت چھوٹا ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں آپ بچے کو بلون لا کے دیتے تھے، جب تک بلون پھٹ نہیں جاتا تھا بچہ بلون سے کھیلتا رہتا تھا. اب اٹینشن سپین کم ہو گیا ہے، لیکن اس بچے کا خوشی کا لیول بہت جلدی آ جاتا ہے. کوئی آپ کو بلون لا کے دے، آپ کہیں بلون میری عمر ہی نہیں ہے تو مجھے کہاں سے خوشی ہوگی. آپ کو کسی انسان نے، آپ کی دوست نے، آپ کے ہو سکتا ہے بھائی نے، بہن نے، ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو ایک پھولوں کا گجرا لا کے دیا. آپ کی خوشی اتنی آسانی سے نہیں آئے گی، بیکاز آپ کے یہاں اوپر کے کمپارٹمنٹ میں ہو سکتا ہے اس انسان کے بارے میں بہت سی نیگیٹو چیزیں بھری ہوئی ہوں. تو چاہے وہ آپ کے ہاتھ میں پھول پکڑا بھی رہا ہے، آپ کی نیگیٹیوٹی آپ کو خوش نہیں ہونے دیتی. بچہ نہیں نیگیٹو ہوتا ہے، بیکاز بچے کا اوپر کا کمپارٹمنٹ پیور ہوتا ہے. اس کو اپنے سامنے خوشی نظر آئے گی، وہ آگے بڑھ کر گریب کر لے گا، وہ آگے بڑھ کر اس کو انجوائے کرے گا. اللہ انسان کو اس دنیا میں انکوزیٹیونیس دیتا ہے جب وہ بچہ ہوتا ہے. آپ کو ہر چیز بچہ ہوتے ہوئے اچھی لگ رہی ہوتی ہے. کلرز اچھے لگتے ہیں آپ کو، نئی نئی چیزیں اچھی لگتی ہیں. کچھ بھی نہیں، بچہ ہر چیز ایکسپلور نہیں کر رہا ہوتا. وہ سنک کے نیچے چلا جائے گا، کیبنٹ کے نیچے چلا جائے گا، بیڈ کے نیچے چلا جائے گا. ہی از کانسٹنٹ ایکسپلورنگ ایوری تھنگ. سو از کیپنگ ہم سیلف آل دا ٹائم بزی. جب وہ ہر وقت بزی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا ذہن نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہا. جیسے انسان بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، انسانوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے، ایڈلٹ ہوڈ کی طرف بڑھتا ہے، اب ہماری وہ انکوزیٹیونیس ہمیں خوشیوں کی طرف کم، نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ لے کر جاتے ہیں. ہم اب بھی انکوزیٹیو ہیں، مگر اب ہم لوگوں کی نظروں کے بارے میں انکوزیٹیو ہیں. انہوں نے مجھے کیسے دیکھا، انہوں نے مجھے ٹیڑھی نظر سے کیوں دیکھا، انہوں نے میرے بارے میں کیا جملہ کہا جو میں آئی تو چپ ہو گئی. یہ انکوزیٹیونیس نیگیٹیوٹی میں بدل گئی. جتنی نیگیٹیوٹی آئے گی، امید کا گراف نیچے سے نیچے آتا جائے گا. اگر آج کا مسلمان پر امید نہیں ہے، اگر آج کا نوجوان پر امید نہیں ہے، اگر آج کے امتی اس امت کے بارے میں پر امید نہیں ہے، اگر آج کے پاکستانی اس پاکستان کے لیے پر امید نہیں ہے، پرابلم کہاں ہے؟ وی آر نیگیٹو. نیگیٹو لوگ پر امید نہیں ہوتے، یاد رکھیں اس بات کو. پازیٹیو لوگ پر امید رہتے ہیں. اسلام آپ کو اور مجھے پازیٹیو تھنکنگ سکھاتا ہے. اسلام چاہتا ہے ہم ہر چیز میں سے خیر کا پہلو نکال لیں، ہر چیز میں سے، ورنہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو ساتھ ساتھ چلیں گے. مشکل بھی آئے گی اور آسانی بھی آئے گی، کبھی کبھی یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے. بعض اوقات آپ کو لوگ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے اگر یہ چاہا کہ آپ کی زندگی بالکل سموتھ ہو، میں آپ سے کہوں کہ آپ گراف میں اپنی زندگی بنائیں جس میں آپ اپنے آپ کو خوش دیکھتے ہیں. 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک، آپ لینئر گراف بناتے ہیں، آپ بنائیں گے ایک اسٹریٹ لائن جو اوپر کی طرف جا رہی ہے، ورٹیکل. آپ کہیں گی یہ میری خوشی کی لائن ہے اگر میں گراف میں بناتی ہوں. کیا مطلب اس بات کا؟ میں آپ سے کہوں اس ذرا لینئر لائن کو ڈیفائن تو کریں. کیسے آپ اس کو خوشی کا گراف کہہ رہی ہیں؟ آپ کہیں گی کہ میں کامیاب ہوتی جاؤں ہوتی جاؤں ہوتی جاؤں ہوتی جاؤں اور میں اس سکسیس لیڈر پر اوپر چڑھتی جاؤں. آپ کی ڈیفینیشن میں یہ خوشی ہے، لینئر گراف جو اوپر جا رہا ہے سیدھا.
آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے اس لینئر گراف کو, کامیابی کو, خوشی کو ہاریزونٹل بنائے لیکن بالکل سیدھا بنائے. میں آپ سے پوچھوں یہ بالکل سیدھا کیوں ہے؟ آپ کے ایوری تھنگ از بالکل اسموتھ ان مائی لائف, اس کا مطلب ہے میں بہت کامیاب ہوں, میں خوش ہوں, آئی ایم دا بلیسڈ ون. تو یا تو انسان اپنی کامیابی کو سمجھتا ہے سیدھی ورٹیکل لائن اوپر جا رہی ہے, یا انسان اپنی کامیابی کو سمجھتا ہے ہاریزونٹل اسٹریٹ لائن جو کہ بالکل اسموتھ ہے, جس میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں ہے. وہ جو ECG مشین ہوتی ہے اس میں اسٹریٹ لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ. آپ چاہتی ہیں بالکل اسموتھ اسٹریٹ لائن ہو, اٹ مینس ڈیڈ. مارکس اوریلیس ایک رائٹر تھا, اس نے ایک مرتبہ اپنی کتاب کا جسٹ اس سینٹینس پر بنایا تھا. میں صرف جسٹ بتا رہی ہوں, اس کی پوری بک ہے ایک. مارکس اوریلیس نے کہا تھا وی شوڈ ناٹ فیئر ڈیتھ. انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. وی شوڈ فیئر نیور بگننگ ٹو لیو. ڈرنا تو اس بات سے چاہیے کہ ہم جینا ہی نہ شروع کریں. اور اکثر و بیشتر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جینا کیسے ہے. ہم زندگیاں گزار رہے ہیں, ہم زندگیاں جی نہیں رہے. آپ کہتی ہیں جینا بھرپور طریقے سے. یو ول میک ایوری مومنٹ اے میموریبل مومنٹ ان یور لائف. کیا ہم ایسے جیتے کہ میں صبح جس وقت اپنے بیڈ سے اٹھوں اس وقت سے لے کر واپس اپنے بیڈ پر جاتے تک میں اپنے ہر لمحے کو کانشیسلی گزاروں؟ کیا ہم ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو آٹو پر چل رہے ہیں. آنکھیں کھلتی نہیں ہیں, باتھ روم تک پہنچ جاتے ہیں. دماغ کھلتا نہیں, وضو کر کے باہر آ جاتے ہیں. جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں, آدھے سوئے آدھے جاگے, بیڈ کے قریب جائے نماز بچھا لی. فجر کی بات کر رہی ہوں, تاکہ ادھر نماز پڑھیں ادھر بیڈ پہ الٹے ہو جائیں فوراً سے پہلے. اس لیے کہ ہم کانشیس لیونگ پر نہیں ہیں. جب ہم کانشیس لیونگ پر نہیں ہیں, آٹومیٹیکلی ہمارے اندر ہر مشکل نیگیٹیوٹی لائے گی. نیگیٹیوٹی آئے گی, امید پروپورشنیٹلی کم ہو جائے گی. دس از ہاؤ وی آر اسپینڈنگ آر لائفس. جبکہ ٹوسٹ اینڈ ٹرنس اس زندگی میں ساتھ ساتھ ہیں. خوشی اور غم اس زندگی میں ساتھ ساتھ ہیں. پریشانیاں اور آسانیاں اس زندگی میں ساتھ ساتھ ہیں. اور جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں یا اللہ کے کلام کی آیات ہوں, یہ ہر لمحہ آپ کو سبق دیتی ہوئی نظر آئیں گے. اور ہمیں اس وقت اس امید کی ضرورت ہے. ہم اس وقت جس ملک میں بیٹھے ہیں, ہم اس وقت جس شہر میں بیٹھے ہیں, ہم اس وقت جس امت کا حصہ ہیں, اگر آپ سپرفیشل لیول پر دیکھیں تو کیا امید کو سسٹین کرنا آسان ہے؟ نہیں. ہمارے بہت ہی برے حالات ہیں اس وقت. آپ اس وقت پاکستان کے حوالے سے, اس شہر کے حوالے سے, اس امت کے حوالے سے, گلوبل پرسپیکٹو میں مسلمانوں کی سٹینڈنگ کے حوالے سے, کسی بھی پرسپیکٹو میں اگر آپ سٹڈیز کریں گی آپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے گا. صرف ایک چیز ہوگی جو آپ کو سٹینڈنگ پر رکھے گی, آپ کو بلیف پر رکھے گی. نو, ایوری تھنگ ول گیٹ سیٹلڈ, آئی ہیو ٹو پلے مائی پارٹ اینڈ دس ول بی امید آن یور رب. چیزیں ہمارے ہاتھ سے جب نکل جائیں تو پھر ہمارا واحد سہارا کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات, اور کوئی نہیں ہوتا ہے. کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اگر آپ اپنی زندگیوں میں اس سٹیج کے اوپر آتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کسی ایک کیپیسٹی میں یا کئی کیپیسٹیز میں that life is actually out of my hand, situation is out of my hand. بعض اوقات مائیں اپنی اولادوں کے لیے سمجھتی ہیں situation is out of my hand. بعض اوقات اسپاؤسز اپنے ایک دوسرے کے لیے سمجھتے ہیں سچویشن از آؤٹ آف مائی ہینڈ. ایسی تمام صورتحال میں ایک امید ہے جو کبھی نہیں ٹوٹنی چاہیے. آپ کی امیدیں انسانوں سے ٹوٹ سکتی ہیں یا نہیں؟ ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن ایک ہستی سے نہیں ٹوٹتی, اللہ سے. اور جس کی امید اللہ سے نہیں ٹوٹتی وہ انسانوں سے بھی نا امید نہیں ہوتا. انٹرسٹنگلی آپ کی اولاد آپ کی ایک بات نہیں مانتی. لاجسٹیکلی آپ کی اولاد فیلئر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کی ایک بات نہیں مانتی, غلط چیزوں میں انوالو ہے, غلط دوستوں میں ہینگ آؤٹ کرتی ہے, غلط انداز زندگی کے اپنائے ہوئے ہیں, ہر چیز نیگیٹیوٹی پر جا رہی ہے. بٹ ماں ہوتے ہوئے, مسلمان ماں ہوتے ہوئے آپ کی امید برقرار رہے گی بیسڈ آن یور اولاد یا بیسڈ آن یور رب. بیسڈ آن یور رب.
बिकॉज आपको उम्मीद है आपका ताल्लुक अपने रब से है, आपका रब आपकी औलाद को सीधे रास्ते पर ज़रूर लेकर आएगा. दिस इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ द एसेंस ऑफ उम्मीद जो इस्लाम हमें कॉन्स्टेंटली दिलाना चाहता है. और अगर हमने ये उम्मीद नहीं ली तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी मेंटली पीसफुल नहीं होंगे. यहाँ कितनी ख़वातीन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपको लगता है कि आपका किसी भी वजह से मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है? ऐसे लोग कोई भी नहीं है. मतलब मैं किसी एलियन प्लैनेट से आई हूँ. अच्छा, यहाँ सब वलीउल्लाह रहते हैं. इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ वलीउल्लाह आते हैं. खामोशी का मतलब तो ये होता है हम में से हर इंसान इस दुनिया में किसी ना किसी वजह से अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब होता हुआ देखता है, डिपेंडिंग अपॉन हालात, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस. कुछ लोगों के मेंटल पीस ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, कुछ के कम डिस्टर्ब होते हैं. डिस्टर्ब सबके होते हैं. आपकी नज़र में पीस की एक डेफिनेशन होनी चाहिए. आइदर यू आर लुकिंग पीस आउटसाइड और यू आर लुकिंग पीस इनसाइड. हम ज़्यादातर पीस कहाँ ढूंढते हैं? सराउंडिंग में सब ठीक हो. जब तो मैंने अभी आपको लीनियर ग्राफ बताया है. खुशियों का मेरा और आपका ग्राफ का इमेजिनेशन क्या है? एवरीथिंग इज स्मूथ, सीधी लाइन. अगर हर चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट हो, कोई चीज़ ना बदले, यही मतलब है ना. सब चीज़ स्मूथ हो, हर वक्त मेरे अम्मी अब्बा मेरी बातें मानते रहें, कभी मुझे इनकार ना करें. हर वक्त मेरे बहन भाई मेरी तारीफ़ें करते रहें, कभी मुझसे लड़ाई ना करें. हर वक्त मेरे ससुराल वाले मुझे कोई काम ना करने दें, मुझे बस सोफे पे बिठा के रखें. नाश्ता भी सामने आ जाए, खाना भी पक के आ जाए, चाय भी सर्व हो जाए, एवरीथिंग प्रिक एंड प्लान, और कोई मुझे काम ना करना पड़े. हम कहते हैं दिस इज़ दिस सक्सेसफुल आइडियल लाइफ. हम इसी की तलाश में होते हैं. तो हम क्या जन्नत में बैठे हुए हैं? नहीं, जन्नत में जाने के लिए ज़रूर बैठे हुए हैं, बट अभी जन्नत में नहीं बैठे हुए. एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रिक एंड प्लान हेयर. यहाँ तो प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंटली आएंगी. बाहर पीस मत तलाश करें. कहाँ पीस डेवलप करें? पीस विद इन. ये डेफिनेशन है. हो सकता है आपके आसपास के माहौल में शदीद झुंझलाहट हो, मतलब आप नहीं झुंझला रहे, आपकी सराउंडिंग में कोई इंसान है जो बहुत झुंझलाता है, आपकी सराउंडिंग में कोई इंसान है जो बहुत शाउट करता है. आपकी मैं ये करता है कह रही हूँ का मतलब ये नहीं है, ये तो मैंने एक मेटाफोरिकली बोल दिया है. इंसान के साथ कॉन्जुगेशन के इंसान करता है, वरना इंसान करती है भी हो सकता है. ठीक है, एनी इंसान जो आपकी सराउंडिंग में है, जो जिसकी वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब रहता है. बाज़ों का 8 लोग 7 लोग 5 लोग 4 लोग घर में रह रहे होते हैं, सब बहुत पीसफुल होते हैं, कोई एक प्रॉब्लमैटिक होता है. उस एक प्रॉब्लमैटिक इंसान की वजह से पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है. ऐसा ही होता है. अब ऐसे में वो 4 घर वाले जो उस 5वें घर वाले के साथ रहते हैं, उनको जस्टिफिकेशन मिल जाती है. असल में मैं इसलिए गुस्सा करती हूँ बिकॉज ये गुस्सा करती रहती हैं या ये गुस्सा करते रहते हैं. तो हर कोई ब्लेम गेम वहाँ डाल देता है. मज़ा तब है जब आप शदीद मुश्किलात के अंदर रह रही हो, सराउंडिंग में तूफान हो, बट आपके अंदर सुकून हो. आसान है ये करना? निहायत मुश्किल. वो कहानी शायद मैंने यहाँ भी सुनाई है या नहीं सुनाई, वो चिड़िया वाली कहानी, चिड़िया का घोंसला. एक मरतबा एक बादशाह ने कंपटीशन किया अपने इलाके में पेंटिंग का, और उसने कहा कि सबसे अच्छी पेंटिंग जो अमन की बनाएगा, पीस की, मैं उसको पता नहीं कितनी अशरफियाँ दूंगा. मुझे अमन को कैनवस पे डिपिक्ट करके बताया जाए. अमन क्या होता है, पीस क्या होता है. सब जितने भी आर्टिस्ट थे अपने अपने हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ों को पेंट करके लेके आए. किसी ने गार्डन पेंट किया, किसी ने बहुत अच्छी सीनरी पेंट की, किसी ने बहुत अच्छे फूल और बागात, सब कुछ पेंट किया. जब बादशाह के सामने प्रेजेंट किया गया तो 2 पेंटिंग्स सबसे अच्छी सेलेक्ट की गई कि अब बादशाह साहब इसमें से एक को फाइनल प्राइज़ देंगे. जो 2 पेंटिंग्स थी उनमें से एक पेंटिंग तो ऐसी थी जिसमें पहाड़ थे, और पहाड़ भी ग्रीनरी वाले थे, पानी बह रहा था, ब्लू लेक थी, नीला आसमान था और आसपास फूल खिले हुए थे. एक ये पेंटिंग सेलेक्ट की गई कि ये बहुत बड़ा एक आर्ट का पीस.
دوسری پینٹنگ جس میں امن دکھایا گیا تھا وہ سلیکٹ کی گئی. اب بادشاہ نے یہ والی پینٹنگ تو دیکھ لی کہ اس میں پیس ڈپکٹ کیا گیا ہے, پہاڑ, سینری, بیوٹیفل سینری کے اندر بلو, گرین, پھول, رنگ, سب کچھ. دوسری پینٹنگ کو بادشاہ نے دیکھا تو اس کے اندر اندھیرا اور رات کی تصویر بنائی گئی تھی. رات کا وقت, سمندر اور آسمان پر کالے بادل اور اس کے اندر بھی بجلی کڑک رہی ہے, اور سائڈ پر ایک بڑی سی آبشار جس پر تیزی سے پانی گر رہا ہے اور پھر وہ اس بڑی واٹر باڈی میں گر رہا ہے. اس بڑی واٹر فال میں پیچھے سے ایک چھوٹی سی برانچ, اس برانچ پر ایک چھوٹا سا گھونسلہ, اور اس گھونسلے میں ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں کھانا ڈال رہی ہے. آپ کو کہیں سے یہ تصویر پیس والی لگ رہی ہے؟ بظاہر پیس والی تو پہلی تصویر لگ رہی ہے. when everything is settled, خوبصورت, اسموتھ, کلرفل. ہماری بھی یہی ڈیفینیشن ہے پیس کی. ایوری تھنگ از اسموتھ. سب میری تعریفیں کر رہے ہیں منہ بھر بھر کے, سب مجھے کہہ رہے ہیں کتنی کیوٹ ہو, کتنی پیاری ہو, کتنی اسمارٹ ہو. ہم یہی چاہتے ہیں نا, کانسٹنٹلی ہمیں اس طرح کی وائبس بہت انرجی دیتی ہیں. جو دوسری تصویر تھی, بادشاہ نے اس کو امن کے لیے پہلا انعام دینے کے لیے سلیکٹ کر لیا, جبکہ اس میں کالا آسمان, کالے بادل, بجلی کی کڑک, کالا پانی. رات کے وقت آسمان کا شیڈ ہی پانی میں ریفلیکٹ کرتا ہے. اس کے باوجود ایک آبشار جس کا پانی گشنگ واٹر ہے, اس میں ایک چھوٹی سی برانچ پر ایک چھوٹا سا گھونسلہ اور ایک ننھی سی چڑیا اپنے بچے کے منہ میں کھانا ڈال رہی ہے. بادشاہ نے کہا یہ چڑیا اور یہ پورا ماحول اصل میں امن کی تصویر. آپ کے باہر کتنا بھی طوفان ہو, آپ اپنی ذمہ دار ہوں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. یہ امن کی انٹرنل کیفیت آ نہیں سکتی جب تک کہ آپ کو اپنے رب سے امید نہ ہو کہ وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ آسانیاں لاتا ہے, وہ پریشانیوں کو دور فرماتا ہے. یہ وہ امید ہے جو اسلام ہمیں قدم قدم پر دیتا ہے, اور یہ اس وقت آتی ہے جب آپ کا اللہ کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. کون ہے ہم میں سے جو کہے میں اللہ کو نہیں جانتی؟ کوئی ہے ایسا؟ ہم سب جانتے ہیں اللہ کو. آپ وہ چھوٹا سا بچہ پھر رہا ادھر, آپ اس سے بھی پوچھیں بیٹا بتاؤ اللہ کون ہے, بتا دے گا الحمدللہ, کہے گا جی اللہ وہ ہے جس نے مجھے بنایا. ہم میں سے ہر انسان کو اپنی اپنی ہماری انفارمیشن کے مطابق اللہ کا علم ہے, اللہ کی معرفت ہے. لیکن کیا اللہ کی معرفت مجھے مشکل حالات میں انٹرنلی پیسفل بھی رکھتی ہے؟ دس از اے کویسچن یو ہیو ٹو آسک یور سیلف. اپنے آپ سے پوچھ. جب لوگ آپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں جو آپ نہیں چاہ رہی ہوتے, جب آپ ان پلیزنٹ سچویشن میں آ جاتے ہیں, کیا اس وقت بھی آپ کی اللہ کے ساتھ امید ایسی رہتی ہے کہ آپ بالکل کام اینڈ کمپوزڈ رہتی ہیں؟ آپ چیختی نہیں, آپ غصہ نہیں کرتی, آپ چنگھاڑتی نہیں, آپ دروازے بینگ نہیں کرتی, آپ بیڈ پہ جا کر الٹی نہیں گر جاتی, بٹ آئی ایم ہوپنگ کہ آپ نہیں گرتی ہوں گی. چھوٹے بچے گرتے ہیں جنرلی. ویسے تو آج کل کی ماشاءاللہ بچیاں اور بچے بھی گر جاتے ہیں, جن کو ہم بچیاں بچے کہہ رہے ہیں, ٹین ایجرس کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کا کتنا سیلف کنٹرول ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنے رب کو کتنا جانتے ہیں, آپ کے اندر اپنے رب کی کتنی معرفت ہے, آپ اتنا مشکل میں کمپوزڈ رہتی ہیں. پینک سچویشن میں فرض کریں یہاں ایک چوہا آ جائے, نہیں آ نہیں رہا, ٹھیک, یہاں ایک چوہا آ جائے, اور کچھ خواتین تو آرام سے بیٹھی ہیں, وہ پاؤں پر کر لیں گی جو کرسیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو بیچاری نیچے بیٹھی ہیں وہ چیخیں گی. جی ہاں بالکل, تھینک یو فار دا رائٹ آنسر. وہ چیخیں گی. پینک سچویشن ہے. اب ایک اچھا چیخ بھی تو الگ الگ ہوتی ہے نا. بعض لوگ بہت سوفسٹیکیشن سے چیختے ہیں جیسے ان کی ویڈیو بن رہی ہے, اور بعض لوگ بہت ہی فلمی چیختے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں, اگر ان کو ڈر لگ رہا ہے تو وہ چیختے ہیں. ٹھیک ہے, بات کیا ہے. اور بعض لوگ ہوں گے جو زمین پہ بیٹھے ہیں, ان کو معلوم ہے چوہا ہے, وہ سکون سے کونے میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے.
تینوں طرح کے میں نے آپ کو لوگ بتا دیے. یہ ہمارے سامنے جو خواتین بیٹھی ہیں بہادر خواتین, چوہے کی بات سن کے بھی. ایک جو ذرا کیئرفل چیخ رہا ہے وہ بھی ہے, ایک وہ جو وداؤٹ اینی کیئر چیخ رہا ہے اس لیے کہ اس کو ڈر لگ رہا ہے, اور ایک وہ جو چیخ نہیں رہا بٹ احتیاطاً دیوار کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا, چوہا آئے تو 2 قدم ادھر 2 قدم ادھر ہو جاؤ. ان تینوں میں سے موسٹ سینسیبل انسان آپ کو کون لگے گا؟ وہ جو خاموشی سے سائڈ پہ کھڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے چیخنے سے چوہا بھی پینک کر جائے گا. اگر آپ نہیں چیخیں آپ سب کھڑے ہو جائیں, چوہا آرام سے اپنا راستہ بنا کر چلا جائے گا. یہ بات سمجھ آئی؟ یہی 3 سچویشنز ہم اپنی زندگیوں میں مشکلات پر کرتے ہیں. بعض لوگ بالکل کام اینڈ کمپوزڈ رہتے ہیں اور جو اس مشکل میں کیا جانے والا ریکوائرڈ عمل ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اس میں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. بالکل میچور رسپانس, نو ری ایکشن. وہ لوگ جو کم علم کے ساتھ ہوتے ہیں, ابھی دین کی طرف آنا شروع ہو رہے ہوتے ہیں بٹ ابھی ان کے اندر معرفت رب مکمل نہیں ہوتی, وہ آپ کہہ سکتی ہیں ذرا سوفسٹیکیٹڈ چیختے ہیں. تکلیف پہنچتی ہے, 2 باتیں سنائیں, تیسرا جملہ بولنے سے پہلے بھائی میں تو صبر کر رہی ہوں. چلو الحمدللہ, تیسرے سے پہلے صبر تو کر لیا. اور وہ جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہوتی ہے جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. اللہ کا علم اتنا ہو سکتا ہے کہ اللہ خالق ہے, اس سے زیادہ جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی وہ مشکل آنے پر واویلا مچاتا ہے, بلیم گیم کرتا ہے, لوگوں پر چیختا اور چنگھاڑتا ہے. تم نے ایسا کیا, تمہاری وجہ سے ہوا, اگر میں یہاں سے یہ کر لیتی تو یہ نہ ہوتا, اگر میں یوں کرتی تو یہ نہ ہوتا. یہ وہ تیسرا انسان ہے جس کی معرفت رب بہت کمزور ہے. آپ چاہتی ہیں آپ اس دنیا کی زندگی میں مضبوط رہیں, پر امید رہیں, پازیٹیو رہیں, اللہ کی معرفت کو بڑھا لیں. ایسی معرفت جو صرف انفارمیشن نہیں ہوگی, آپ کے قدم جو علم گناہ کی طرف اٹھنے نہ دے. آپ کو یقین ہو کہ اگر میری زندگی میں مشکل آ رہی ہے, دیکھیں خوشیوں میں اللہ کا علم رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. خوشیوں میں شکر کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے مشکلات میں صبر کرنے کے مقابلے میں. مثال کے طور پر ایک انسان پر ایک کے بعد ایک سفرنگ آ رہی ہے, بیماری آ گئی, خود ٹھیک ہوا, بچہ بیمار ہو گیا, بچہ ٹھیک ہوا, شوہر بیمار ہو گیا, شوہر ٹھیک ہوا, کاروبار ختم ہو گیا, کاروبار ختم ہوا, والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا. والدین کے انتقال کے غم سے سنبھلے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مزید پریشانی گھر میں ڈال دی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ, سفرنگ اپون سفرنگ. ایسے میں ایمان پر قائم رہنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ نہایت مشکل ہوتا ہے. شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. شیطان یہاں تک وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم اللہ کی پسندیدہ نہیں ہو. دیکھ لو اللہ تعالیٰ کو تم کو نعوذ باللہ سفرنگ میں ڈال کے مزہ آ رہا ہے. ایسے خیالات آتے ہیں لوگوں کو. تو جہاں جس کا معرفت رب کا میٹر کمپلیٹلی فل سٹرینتھ پر کام کر رہا ہوگا, وہ انسان کبھی نہیں سوچے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کو مجھے مشکل میں ڈال کے مزہ آتا ہے. آپ نے کئی ایسے مذاہب اپنے آس پاس دنیا میں دیکھے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ کے لیے یہی فلسفی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ از پلئنگ اے گیم ان دس ورلڈ, اٹس لائک اے چیس گیم. اللہ ادھر سے کسی کو اٹھاتا ہے, یوں تکلیف دیتا ہے, یوں اٹھاتا ہے, یوں تکلیف دیتا ہے. یہ بھی تو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے تمہیں عذاب دے جو تم ایمان والے ہو, شکر کرنے والے ہو. تو ایمان مضبوط, مشکلات آئیں گی, اور یاد رکھیں ہم فتنوں کے دور میں پہنچ چکے ہیں, ہم کنفیوژنس کے دور میں پہنچ چکے ہیں, ہم آزمائشوں کے دور میں پہنچ چکے ہیں. یہاں پر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آئے گی. جس دور کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے تھے کہ میری امت کے آخری حصے میں بارش کے قطروں کی طرح آزمائشیں آئیں گی. وی آر لیونگ ان دس ٹائمس, سو وی ہیو ٹو میک آور سیلف آلریڈی پریپیئر. بیفور ہینڈ پریپیئر کر لیں خود کو. بیفور ہینڈ پریپیئر کیسے کرتے ہیں اپنے آپ کو آزمائش سے بچانے کے لیے؟ کیپ اے گڈ ہولڈ آن دا بک آف یور رب. اللہ کے کلام کو تھام کے رکھیں,
اللہ کے کلام کو سمجھیں, اللہ کے کلام کو انٹرنلائز کریں, اللہ کے کلام سے اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں. اٹس ناٹ جسٹ کہ میں سارا دن بس قرآن پڑھتی رہوں. ٹھیک ہے, قرآن حفظ ہے الحمدللہ, آپ سارا دن تلاوت کرتی ہیں الحمدللہ, بٹ جس وقت مجھے عملاً ضرورت پڑے اس وقت میں عمل مسلمانوں والا نہ کروں, then there is a serious problem. میں سارا دن قرآن پڑھتی رہوں اور جھوٹ بول دوں, کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ برا لگے گا آپ کو, آپ کو نہایت برا لگے گا. آپ کہیں گے سارا دن قرآن پڑھتی ہیں اور پھر جھوٹ بولتی ہیں. بٹ somehow unfortunately we are observing the same situation in society. جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا جھوٹ بولتا ہے. Is it so? باہر تو یہی حال ہے, اللہ نہ کرے ہم ایسے ہوں. جو جتنا دیندار ہے, اٹس اے ویری کامن تھنگ, ہم سب کو نہیں کہہ رہے اس وقت, بٹ ماسز میں بات ہو رہی ہے, اس لیے کہ اس ملک کے اندر ود ڈیو رسپیکٹ لاکھوں کی تعداد میں مدرسوں سے دیندار لوگ نکلتے ہیں. وہ لاکھوں کی تعداد میں دیندار لوگ معاشرے میں پھیل جاتے ہیں, تو معاشرے میں تو کاروبار اور نوکریاں اور معاملات فیئر گراؤنڈ پر ٹو سرٹن ایکسٹینٹ نظر آنے چاہیے. کیوں نہیں نظر آتے؟ کیوں سب دھوکہ دیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیوں پردہ کر کے بھی عورتوں کے مزاج ٹھنڈے نہیں ہوتے؟ ہم کہتے ہیں مردوں کے غصے بڑے تیز ہیں. واٹ اباؤٹ دا ویمن؟ عورتوں کے مزاج تیز نہیں ہیں؟ اس معاشرے میں تو عورت کی دشمن ہے. forget about men what they are doing. وہ اپنے اللہ کو خود جواب دیں گے. I don't teach men, تو میرا وہ کنسرن نہیں ہوتا. ہاں اتنا ضرور میں آپ کو کہوں گی, میرے سامنے وہ عورتیں بیٹھی ہیں جن کی گودوں میں بیٹے ہیں, میں انڈائریکٹلی ان مردوں کی تربیت ضرور کر سکتی ہوں جو آپ کے بیٹے ہیں, تھرو یو. بٹ اس وقت جو آدمی لوگ ہیں میں ان کی تربیت نہیں کر رہی ہوں. نہ آپ اور میں اس وقت اپنے اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کی تربیت کر سکتے ہیں. بھول جائیں بیویاں یہ بات کہ میں اپنے شوہر کو سکھاؤں گی, وہ نہیں سیکھیں گے آپ سے. دیکھیں, جب ہم اس طرح سے اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو سمجھیں گے تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا, اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جتنا علم حاصل کریں اس علم کے مطابق عمل کریں. الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے قرآن کی محفلوں میں لوگوں کو دیکھ کر. پھر دل چاہتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں تو ان میں سے ایک ایک کے ذریعے اسلام کی خوبصورتی ان کے گھروں کے اندر پھیلے, فلٹر ڈاؤن ہو. درس دینے سے نہیں فلٹر ڈاؤن ہوگی. ہم میں سے کوئی بھی, جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں, مجھ سمیت ہم میں سے کوئی بھی اپنے گھر کے اندر گھر والوں کو ایسے بٹھا کر بات نہیں کر سکتا. نہ ہمیں یہ کہا گیا ہے. آپ کے کردار کی خوشبو آپ کے گھر والوں تک ڈیفینیٹلی جاتی ہے. آپ کے گھر والے بظاہر آپ کہتی ہیں میری عزت نفس کو کچل بھی دیتے ہیں. بہت دفعہ خواتین اتنے بڑے بڑے جملے استعمال کرتی ہیں, بعض اوقات ان پر امتحان ایسے آتے بھی ہیں, اللہ عقل اور ہدایت دے سب گھر والوں کو. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں کہ میرے گھر والے میری رسپیکٹ نہیں کرتے, وہ میری سیلف رسپیکٹ کو کچل کے رکھ دیتے ہیں. اگر آپ ایک خوشبودار ایمان والا پھول ہیں اور آپ کے الفاظ کے مطابق اگر آپ کے گھر والوں نے آپ کی نفس کو کچل دیا ہے, خوشبو لگے گی ان کے ہاتھوں میں. آپ پھول گلاب ہاتھ میں پکڑیں اور اسے کرش کر دیں, کچل دیں, کیا ہوتا ہے؟ گلاب تو کچلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے. اگر آپ میں ایمان کی خوشبو ہوگی وہ آپ کی سراؤنڈنگ میں پھیلے گی, اور آپ کی ایمان کی خوشبو اتنی مضبوط ہونی چاہیے, آپ کا اپنے رب سے امید کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کو یقین ہو کہ انشاءاللہ میرے ذریعے میرے گھر میں اسلام کی محبت, اللہ کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فلٹر ڈاؤن کرے گی. ہاں اس کے لیے آپ کو نہایت نرم مزاج ہونا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں ہم ڈانٹ ٹپٹ کے اپنے گھر والوں کو دین سکھا دیں گے. ڈانٹ ٹپٹ کے رسول اللہ نے دین نہیں سکھایا. یہ ہم میں کہاں سے آ گیا ڈانٹ ڈپٹ کر دین سکھانا, طنز مار کر دین سکھانا, چار باتیں سنا کر دین سکھانا, ججمنٹل ہو کر دین سکھانا. مائیں اولادوں کے ساتھ ججمنٹل ہوتی ہیں. اولادیں جتنی ہیں بیٹھی ہیں بیچاری ڈر کے مارے بولیں گی بھی نہیں, اس لیے کہ اماں پہلو میں بیٹھی ہیں, ادھر سے ہی کونی لگ جائے گی.
آپ کہتے ہیں لو اب بندہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی ججمنٹل نہ ہو. ججمنٹل ہونا اور چہرے پر نہایت سافٹنس اور مسکراہٹ ہونا, اگر تو آپ کو یہ کمبینیشن آتا ہے, بینگ اے مدر, گو اہیڈ, میٹھی چھری بننا آتا ہے. نہیں, لوگ کچھ نے تو واقعی فلیٹ انکار کر دیا, ان کو میٹھی چھری نہیں بننا آتا. اگر گھر والوں کو کوئی چیز آپ کی محبت میں سر سے پاؤں تک سرشار کر سکتی ہے, سر سے پاؤں تک, بی اے میٹھی چھری. خدا نہ خاصا نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہی ہوں, بٹ ان اے پازیٹیو سینس. جب آپ کو ان پر نہایت غصہ بھی آ رہا ہو, دانت پیس لیں اور مسکرا کر کہیں آپ کتنی سویٹ ہیں. آپ کر کے دیکھیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ کر کے دیکھیں. آپ ایک بچے کو ایک بات پر 1 مہینہ ڈانٹ کر سمجھاتی رہیں, وہ نہیں مانے گا. آپ 1 مہینہ محبت سے سمجھاتی رہیں, ایٹ لیسٹ آپ کی بات سننے لگ جائے گا. شاید مانے نہیں, سنے گا ضرور. جتنا اللہ کی معرفت کا معاملہ آپ کا اسٹرانگ ہوگا, جتنی آپ پر امید ہوں گی, اتنا آپ کے کردار میں ایمان کی خوشبو آپ کی سراؤنڈنگ میں جائے گی. یہ سب کرتے ہوئے کیا کبھی ہم تھک جائیں گے؟ اب کہ نہیں, بہت ایماندار ہوں, کیسی باتیں کر رہی ہیں, اتنا اسٹرانگ ایمان ہے, میں کیوں تھکوں گی؟ ایمان والے نہیں تھکتے. ایمان والے تھکتے ہیں, روتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. باقی لوگوں کا خیال مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ جو سامنے بیٹھے ہیں تو کہہ رہے ہیں جی, پیچھے والے تو بالکل خاموش. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایمان والے نہیں تھکتے؟ ایمان والے تھکتے ہیں. ایمان والے معاف کر کر کے بھی تھک جاتے ہیں, ایمان والے برداشت کر کر کے بھی تھک جاتے ہیں. کیا چیز ان کو ٹوٹنے نہیں دیتی؟ رب پر امید ان کو ٹوٹنے نہیں دیتی. ہر نیا سورج, شاید پچھلی پوری رات کسی اپنے کے دکھ اور درد کی وجہ سے رو رو کر سوئے ہوں, بٹ دا مومنٹ دے سی نیکسٹ ڈے, وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ کے, اللہ ان کو پتہ نہیں کہاں سے طاقت دے دیتا ہے. دے اسٹارٹ دا ڈے اگین ود اے نیو پاور اینڈ انرجی. کہاں سے آتی ہے؟ ان کا رب ان کو امید کی طاقت دیتا ہے. اور یہی ریکوائرڈ ہے, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. کچھ اور ریکوائرڈ نہیں ہے ہم سے مگر یہ کہ ہماری کوشش. وی ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ دس ایفرٹ, امید کی بیسس کے اوپر. دیکھیں, ہم ایموشنل بینگز بھی ہیں, ہم فزیکل بینگ ہیں, ہم اسپرچل بینگ ہیں, ہم ایموشنل بینگ ہیں. ہم میں ایموشنز ہیں. کیا اسلام ہمیں ایموشن لیس بنانا چاہتا ہے؟ اگر اسلام ہمیں ایموشن لیس بنانا چاہتا ہوتا تو قرآن نہیں کہتا والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن نہیں کہتا یہ بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم نہیں آتا کہ جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر, دشمنی کی تو اللہ کی خاطر, دیا تو اللہ کی خاطر, روکا تو اللہ کی خاطر, فقد استکمل الایمان, تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اسلام کلیئرلی بتاتا ہے وی آر ایموشنل بینگ. آپ کو خوشی ہوگی آپ ہنسیں گی, آپ کو دکھ پہنچے گا آپ روئیں گی, آپ کو کوئی چیز ناگوار گزرے گی آپ ٹینس ہو جائیں گی. روبوٹ نہیں ہوتے مومن. آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ کرام کو دکھ نہیں ہوتا تھا, رنج نہیں پہنچتا تھا, ڈسٹریس میں نہیں آتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے ہیں اور الائز بنانے کے لیے گئے تھے, ساتھی بنانے کے لیے گئے تھے, بیکاز قریش ساتھ نہیں دے رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی الائز چاہیے تھے. آپ طائف گئے تھے, امید سے گئے تھے. رسول اللہ طائف امید سے گئے تھے. کیا امید تھی؟ میں یہاں اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا, یہاں میرے ساتھی بن جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید پوری ہو گئی؟ امید ٹوٹ گئی؟ بالکل ٹوٹ گئی. اس لیے کہ نہ صرف کسی نے آپ کی بات نہیں سنی بلکہ الٹا آپ کو فزیکلی پرسیکیوٹ کیا گیا. امید ٹوٹی. اور سائملٹینیسلی یہ وہ ٹائم تھا جب آپ کے اوپر غم پڑا ہوا تھا. ابو طالب کا انتقال ہوا تھا, حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا. بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب دروازے بند تھے, قریش میں سپورٹ نہیں تھی, ابو طالب چلے گئے تھے, حضرت خدیجہ کی ڈھال ختم ہو گئی تھی جو اتنی بڑی ایک مزاج شناس بیوی کی شکل میں موجود تھی. طائف والوں نے دروازے بند کر دیے تھے. آل ڈورز ور کلوزڈ. ایک امید تھی,
اللہ کی ذات کی. بظاہر دنیاوی لحاظ سے ریسورسز نہیں تھے آپ کے پاس. ایک امید تھی, جب جبرائیل آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا کہ اگر آپ چاہیں تو طائف کی وادی کو, اس ویلی کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں کچل دیں. آن دا بیسس آف واٹ ایموشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ نہیں, ان کی اولادیں آگے اللہ کی عبادت کریں گی. امید تھی ان کو, اس لیے کہ ان کا یقین تھا کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے. آپ کی زندگی میں کتنے بھی ٹرموائلز آ جائیں, کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں, کتنے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں, کتنے لوگ آپ سے ملنا چھوڑ دیں, اگر آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہیں اور کہیں آپ کی غلطی ہے ضرور کریں. لیکن اگر آپ نے اپنی غلطیاں ٹھیک کر لیں پھر بھی آپ کو تنہائی محسوس ہوتی ہے, لوگ آپ کو نہیں سمجھ پا رہے, لوگ آپ کا حق ادا نہیں کر پا رہے, ایک اللہ کی ذات سے امید قائم رکھیے. سب چھوڑ سکتے ہیں, وہ نہیں چھوڑ سکتا. سب آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, وہ آپ کے ساتھ ہے. سو یو آر اے ایموشنل بینگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے, آپ کا خون بہتا تھا, آپ کو درد ہوتے تھے, آپ کو تکلیف پہنچتی تھی. ہی واز دا ایموشنل بینگ, فزیکل اور اسپرچل بینگ کے ساتھ ساتھ. سو پلیز ایکسیپٹ یور ایموشنل اسٹرینتھ. اس کو اسٹرینتھ بنائیں. آپ کے ایموشنز آپ کو ڈرامہ کوئین نہیں بنائیں. ہاں, یہ بات کہیں لکھ لیں بڑی سے. جب ہم کہتے ہیں اسلام ہماری ہیومننیس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, تو ہماری ہیومننیس میں ہماری فزیکل باڈی یا فزیکل باڈی لمیٹیشن اور ہماری ایموشنل بینگ ہونے کی کیپیسٹی دونوں آ جاتے ہیں. ہم انسان ہیں, انسان کی ہیومننیس کو اسلام ایکسیپٹ کرتا ہے, لیکن ڈرامہ کوئین نہیں بننا کہ اب بات پر چھوئی موئی ٹچ می ناٹ کا پودا. اس نے مجھے صرف یوں دیکھا تھا شادی میں, بس میرا پورا موڈ آف, کسی سے بات نہیں کر سکتی. آپ کو کیا پتا وہ بیچاری کن خوابوں خیالوں میں تھی, اپنی کس چیز کو سوچ رہی تھی, سامنے آپ آ گئیں, اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ سامنے ہیں, آپ کو لگا کہ آپ کو دیکھ کے گھور رہی ہے. بعض لوگ اسٹل ہو جاتے ہیں نا دیکھتے دیکھتے, وہ اصل میں اتنی گہری سوچ میں ہوتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ ہمیں دیکھ کے گھور کیوں رہی ہیں اور اتنی سیریس کیوں ہیں. یہ مت کریں, اپنے آپ کو اپلفٹ کریں, اپنے ہیومن ایموشنز کو چینلائز کریں. جو مسلمان اپنے ایموشنز پر کنٹرول لے آتا ہے, اس مسلمان کی ساری عبادت اللہ کے ساتھ تعلق کی لذت پر آ جاتی. آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لیں, آپ کی عبادت میں لذت آ جائے گی. آپ قرآن کا مزاج دیکھیں, جب انسان اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے اور مومن اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے, تو اسلام اور قرآن اور اللہ آگے سے اس کو بیش نہیں کرتا. تم کیسے مومن ہو, تم رو رہے ہو, تمہیں درد ہو رہا ہے, تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. قرآن میں مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. مریم علیہ السلام, آپ سب کو ان کی کہانی معلوم ہے, ان میرڈ تھیں, اللہ نے ان کو اپنے حکم سے پریگننٹ کر دیا. وہ اپنا پریگننسی کا پیریڈ علاقے سے دور جا کر گزارتے ہیں. ظاہر ہے ان کو لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں, اس لیے وہ علاقہ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. اب مریم علیہ السلام ہے, دا پائس وومن, قرآن میں ان کا ذکر ہے. پورا جو عمران کا قبیلہ تھا وہ ان کی نیکی کی گواہی دیتا تھا, اور وہ اپنی دکھ کا, تکلیف کا, پریشانی کا, اپنے ٹرموائل کا اظہار کرتے ہیں. وہ اللہ سے کہتے ہیں قلتو, وہ خود کہتے ہیں مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, میں مر کیوں نہیں گئی اس پورے معاملے سے پہلے کہ میں ایک بھولی بھلائی چیز ہوتی. تو مومنہ ہیں, کیوں یہاں پر وہ کمپلین کر رہی ہیں؟ مومن کمپلین نہیں کر سکتا. یہ تو حضرت مریم علیہ السلام ہے. کنت نسیا منسیا, میں بھولی بھلائی ہوتی, مر کیوں نہیں گئی میں. الفاظ آپ اگر انداز آپ دیکھیں الفاظ کا, ہمارے آس پاس کے مسلمان بہن بھائی ہوں ماشاءاللہ سے, کوئی مسلمان کورس کرتی ہوئی خاتون یہ جملہ بول دیں اپنی تکلیف میں, وہ کیا کہیں, اے ہائے ضائع کر دیا پڑھا لکھا سارا, صبر ہی نہیں کرنا آتا تمہیں. شوہروں کو عادت ہوتی ہے جب ان کو پتہ ہوتا ہے ان کی بیگمات درس و تدریس میں جاتی ہیں,
جہاں بیچاری بیگم نے کوئی لوز بال پھینکی, کوئی جملہ منہ سے نکلا, فوراً بس یہ پڑھا ہے, پھونک نکل گئی تمہارے ایمان کی. عمل کہاں ہے تمہارا؟ جی تھینک یو. ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کا کلام ہے اور بہترین نیک عورت ہے جس کی گواہی قرآن نے دی ہے, وہ اپنی تکلیف میں کمپلینٹ کر رہی ہیں. اللہ نے کوئی آگے سے زجر کا معاملہ نہیں کیا, غصہ نہیں کیا, یہ نہیں یہ کیسا ایمان ہے, چپ ہو جاؤ. بولتے نہیں ہیں لوگ, تو چپ کرا دیتے ہیں. کوئی بیچاری عورت اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے, لوگ کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تحزنی, غم نہیں کرو. کوئی نہیں ڈانٹا, کچھ نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اٹس اوکے, غم نہیں کرو, دس ول سیٹل ڈاؤن. اللہ تحزنی, غم نہیں کرو. اللہ کاؤنسل کر رہا ہے. اللہ نہیں ڈانٹتا مومنین کو جب وہ ایمان پر چلتے ہوئے تکلیف محسوس کر کے کسی چیز کا شکوہ کرتے ہیں. تو ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر سختیاں کرنے والے؟ لوگوں کو امید دلائیں. اور میں لوگوں کی جب بات کر رہی ہوں, یہاں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی, اپنے اپنے گھروں میں جو لوگ ہیں محبت کے ساتھ ان کو امید دلائیں, ان کے اندر کی کوالٹیز کو باہر لے کر آئیں. ایک گھر میں وہ انسان جو قرآن سے جڑ جاتا ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری اب سب کو بٹھا کر الحمدللہ رب العالمین قرآن کی اس آیت کی تفسیر بتا رہی ہوں. یہ نہیں. جو ایک انسان گھر میں قرآن سے جڑ جاتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ سارے گھر والوں کا اچھا پوٹینشیل جو اب تک باہر نہیں آیا وہ باہر لانے کی کوشش کرے. یہ ہوتا ہے خاموش استاد, یہ ہوتی ہے سائلنٹ پریچنگ, یہ ہوتا ہے کامیاب مبلغ. یہ والا بنتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں, آپ نے رفع یدین نہیں کیا, آپ کو تو سنت کا ہی نہیں پتا, ہم یہ والے مبلغ ہیں. آپ نے سجدہ ایسے کیا, آپ نے حدیث کے مطابق بہت ہی نامناسب کام کیا, ہم یہ والے مبلغ ہیں. اور ہم لوگوں کو یہ کر کے دین سے لٹرلی چڑھا دیتے ہیں, اس لیے کہ ہم کم علم پر پھدک رہے ہوتے ہیں. کم علم پر لوگوں کو امید دلائیے. کیا کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا. یہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آسانیاں کرو, تنگیاں نہیں کرو, مشکلات نہیں کرو, خوشخبریاں دو, ان کو لوگوں کو دین سے دور نہیں کرو. یہی کہتے تھے اللہ کے رسول, اور اس کی ضرورت ہے. اور یہ آپ تب کریں گی جب آپ اپنے رب سے پر امید ہوں گی اور آپ لوگوں سے پر امید رہیں گی. بیکاز آپ کو پتہ ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں سب انسانوں کے دل ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جو آپ کو امید کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے. حالات مشکل ہوں تو رب سے امید, جیسے طائف کا واقعہ. حالات بہترین ہوں, خوشیاں, تب بھی رب سے امید, تب بھی رب سے امید. بالکل سلیمان علیہ السلام, اللہ نے ان کو بے تحاشا نعمتیں دی تھیں, بیسٹ آف دا بیسٹ کنگڈم دی تھی. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہتے تھے, دور نہیں ہوتے تھے اللہ کا شکر ادا کرنے سے. تو جب آپ کی نعمتیں بھی ہوں تب بھی ایک بات کا یقین رکھیں, اگر میرا رب آج مجھے نعمت دے رہا ہے, یہ ساری نعمت صرف اس کی عطا. امید ہے مجھے کہ میری نعمتوں کو قائم رکھے گا رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ. یو ہیو ٹو گیدر اٹ. زندگی کی مشکلات میں بھی اللہ سے امید, زندگی کی نعمتوں میں بھی اللہ سے امید. دس از ریکوائرڈ. یہ ساری کیفیت, یہ سارے انداز جو ہم اس وقت بات کر چکے ہیں, اس کو تھامنے کے لیے کرنا کیا ہے آپ نے؟ اللہ کے کلام سے مضبوط تعلق. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا, اپنے ایموشنز کو چینلائز کر لیں. اور اپنے ایموشنز کو بھی اگر آپ نے چینلائز کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے, اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے جوڑ لیں. دیکھیں, جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے دنیاوی لحاظ سے, آپ کوئی ایک
انسان کوئی دوست تلاش کرتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے مشورہ مانگیں گی اور یہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے؟ ایسا ہی ہوتا ہے. قرآن ایسا دوست ہے, لٹرلی قرآن ایسا دوست ہے کہ آپ جب جب اس کے پاس جا کر بیٹھیں گی مدد کی نیت سے, یہ آپ کو بہترین سلوشن دے گا. نہ صرف سلوشن دے گا, یہ آپ کو ایموشنل ریزیلینس سکھا دے گا. ایموشنل ریزیلینس یہ آپ کو جذباتی طور پر مضبوط کر دے گا. ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جسم, روح اور قلب کو قرآن سے زیادہ مضبوط کرنے والا ساتھی نہیں دیکھا. یہ اس انسان کو محسوس ہوگا قرآن ایز اے ساتھی جس کا اٹھنا بیٹھنا قرآن ہوگا, صبح شام قرآن ہوگا, جو قرآن کو سمجھے گا, قرآن کو پڑھے گا, قرآن پر عمل کرے گا. اس انسان کے لیے قرآن روزمرہ کا ساتھی بن جائے گا. یہ کیفیت کب آئے گی؟ جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا بہترین طریقہ ہے لسن اٹس انڈرسٹینڈنگ فرام سم ون. یہی ساری باتیں جو میں بھی آپ کو کر رہی ہوں, آپ کہیں کسی آرٹیکل میں, کسی کتاب میں لکھی ہوئی دیکھیں اور آپ پڑھیں, تب بھی آپ کے دل پر ایسا ہی اثر ہوگا؟ نہیں, کبھی نہیں ہوگا. آپ نے بھی اپنے آس پاس کتنے مرتبہ لوگ دیکھے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہو, خود تفسیر پڑھنے والا. آپ خود تفسیر پڑھیں اور آپ خود تفسیر پڑھنے کے مقابلے میں کسی کی زبانی تفسیر کو سنیں, فرق پڑتا ہے. زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے, ٹھیک ٹھاک فرق پڑتا ہے. یہ فرق کیوں پڑتا ہے؟ بیکاز قرآن کا مزاج سننے والا ہے. یہ آپ کی سماعت سے آپ کے قلب میں پینیٹریٹ ہو جاتا ہے. فرام یور ہیئرنگ, فرام یور ایئرس ٹو یور ہارٹ, اس کا ڈائریکٹ لنک بنتا ہے, اور یہ آپ کے دل اور دماغ پر ایک بہترین پلیزنٹ اثر چھوڑتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو خیر و عافیت اور صحت تندرستی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل کرے. اللہ سے دعا مانگیے, اللہ ہمیں صحت اور ایمان والا اور عبادت والا رمضان عطا کرے. کوشش کریں اس رمضان آپ اللہ کے کلام سے ایک الگ یونیک تعلق بنائیں اپنی پچھلی زندگی کے مقابلے میں. اس لیے کہ ہمیں کیا پتا ہو ہمیں اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس رمضان کے لیے نیت کر لیں, اللہ اس نیت میں برکت دے گا. اور علماء کہا کرتے تھے جب انسان نیکی کا دل سے ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ضرور ہے. تو ارادہ کر لیں اس رمضان تلاوت بھی ویسی کروں گی جیسی اب تک کسی رمضان میں نہیں کی. اس رمضان قرآن کو سمجھوں گی بھی ایسے جیسے پہلے کبھی نہیں سمجھا. اس رمضان عبادت بھی ایسی کروں گی جیسی عبادت میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی. اور دیکھیں ان سب چیزوں کے لیے جو میں نے کہا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم وہ کرنا چاہیں جو سب کر رہے ہیں. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ میں سے ہر ایک عورت, ہر ایک بچی اپنے سرکمسٹانسز کے حساب سے, اپنے ریسورسز کے حساب سے, اپنی عمر, اپنے گھر کی ذمہ داریاں, اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کے حساب سے, اپنے شوہر کی رضامندی کے حساب سے, جو چیز اس کو سوٹ کرتی ہے اس کے اکارڈنگلی پلان کر لے. آسانی سے آپ جا سکتی ہیں کلاس اٹینڈ کرنے, گو اہیڈ. نہیں جا سکتی, اب تو الحمدللہ کتنے لوگ آن لائن کرا رہے ہیں. معاملہ اور پوائنٹ کیا ہے؟ میرا قرآن سے جڑنا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں گھر سے نکلوں گی تو جڑوں گی. آپ کے حالات اور آپ کے گھر والوں کی رضامندی اس میں نہایت ضروری ہے. یہ کوئی کمبینیشن نہیں ہے کہ ہم گھروں سے لڑ کر نکلیں اور نکلیں کس کام کے لیے؟ ہم تو درس سننے جا رہے ہیں. اٹس اے پیراڈاکس. آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہو اور آپ یہاں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر کریں اور آپ قرآن سنیں, اٹس اے پیراڈاکس. اگر بغیر ایمان کے نماز پڑھی جائے, تیزی میں نماز پڑھی جائے تو کیا ہے؟ نماز منہ پر مار دی جائے گی. اگر وہاں لڑائیاں کر کے گھروں سے نکلیں گے اور آ کر قرآن کے ذکر کی محفل میں بیٹھیں گے تو یہ عبادتیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی. بیکاز ہم یہاں سے جو سیکھ رہے ہیں جہاں اپلائی کرنا تھا وہاں تو اپلائی نہیں کر رہے. تو سب سے پہلے ذکر اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ, وٹ ایور از ایزیلی پاسبل اینڈ میچنگ ٹو یور روٹین. نمبر 2, اپنی زندگی میں جب مشکلات آئیں, پلیز جہاں آپ قرآن سے جڑ رہی ہیں
ایک ایڈیشنل دعا کا پہلو اپنی زندگی میں ضرور شامل رکھیں. دعا آپ کو امید میں بڑھا دیتی ہے، اس لیے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، وہ ایک سائن ہے، ہاتھ اٹھا کر ایک عاجزی والی کیفیت جب آپ اپناتے ہیں، اٹس اے سائن کہ آپ کو جس ہستی سے مکمل امید ہے آپ اس کے سامنے ٹوٹل ہمبلنس کے ساتھ بیٹھیں. اپنی عادت بنا لیں، اگر تو 5 وقت کی فرض نماز کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ. ادروائز میں ینگ بچیوں سے بھی کہہ رہی ہوں، روٹین بنا لیں. 5 میں سے 1 نماز کم سے کم ایسی ہونی چاہیے جس میں 3 سے 4 منٹ ہاتھ اٹھا کر اپنے دل سے جو مجھے چاہیے، مت روکیں اپنے بچوں کو کہ تم یہ نہیں مانگو. وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، مانگنے دیں. آپ کا ایمان ہونا چاہیے جو بھی اس کی بیسٹ فارم ہوگی وہ اللہ میری اولاد کو دے گا. 1 نماز کم سے کم ہماری زندگیوں میں ایسی ہو جس میں ہم 3 سے 5 منٹ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں. اس سے ہماری پازیٹیوٹی بڑھے گی. آپ جب کسی دعا کو کثرت کے ساتھ اللہ سے مانگتی ہیں اور جب آپ ہاتھ پھیر کر اٹھ جاتی ہیں، اس کے بعد آپ کو کتنا ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری اللہ پر ڈال دی. اللہ آپ کروائیں گے، میں نہیں کر سکتی. آپ ہمت دیں گے، آپ مینج کریں گے. تو دوسری چیز، قرآن کے جڑنے کے بعد اللہ سے دعا، ٹھیک، کثرت سے دعائیں کریں. اور اس وقت تو جب ویسے بھی ہم سیکرڈ منتھس میں موجود ہیں، رجب شعبان دونوں کے دونوں مبارک مہینے ہیں، کثرت سے دعائیں مانگیں، کثرت سے نیکیاں کریں. ابھی سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. ریگولر روٹین کے مقابلے میں تھوڑا سا اپنی تلاوت قرآن کو بڑھا دیجئے. تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ مشکلات کے ٹائم میں ایون فار دا بلیور، مومن کے لیے بھی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا قرآن سے جڑنا، میرا دعائیں مانگنا، اس کے باوجود مجھے کوئی پریشانی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ قرآن کی کلاس میں بھی آ کے یہاں سے اٹھ کر چلی گئیں، آپ کو کوئی پریشانی تھی. آپ نے عصر کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد دعا بھی مانگی، آپ کو کوئی پریشانی تھی. بٹ پریشانی از لنگرنگ، بڑھ رہی ہے. کل بھی پریشانی محسوس ہو رہی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہی ہیں اور دعا بھی مانگ رہی ہیں. مومن ہوتے ہوئے اٹس کوائٹ پاسبل کہ آپ کو اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کسی انسان سے مشورہ چاہیے، کسی انسان کی مدد چاہیے. یہ شرک نہیں ہوتا. مومن اپنے کسی دوسرے انسان سے جس پر وہ بھروسہ کرتا ہے، جس کو وہ جانتا ہے کہ یہ مجھے اچھا مشورہ دے گا، اس سے اپنے دل کی بات کر سکتا ہے. ہاں، یہ ضرور تسلی ہونی چاہیے کہ وہ انسان آپ کو اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف مشورہ نہیں دے گا. بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود کوپ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، الحمدللہ. بعض پریشانیوں میں ہمیں ایکسٹرا آرڈنری دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، الحمدللہ. بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں، اتنی لنگر کر جاتی ہیں، اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ پھر آپ کو کسی ہیومن ہینڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یو نیڈ سم سالڈ اسسٹنس. ایسے میں آپ کسی بھی سمجھدار انسان سے مدد مانگ سکتی ہیں. امید آپ کی رب سے ہوتی ہے، بٹ اسی امید میں آپ ایک استشارہ یعنی کہ کسی سے مشورہ لینا، اس کیپیسٹی کو ایڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہمیشہ اپنی ذات سے امید پر قائم دائم رکھے. اللہ ہمیں ایمان کی وہ طاقت عطا فرمائے کہ زندگی میں خوشیاں آئیں یا پریشانیاں آئیں، ہم اللہ کی ذات سے کبھی بدگمان نہ ہوں. اللہ ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہماری اولادوں کو ہر طرح کے فتنوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں حکمت عطا کر دے کہ ہم اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کر سکیں. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی آزمائش کو دور فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا.